ایران کے بہت بڑے عالم دین جب زاہدان گئے تو فرماتے ہیں اہل سنت کے مولانا اس کو جمع کیا. حالات بہت بگڑے ہوئے تھے زاہدان بلوچستان کے. بد حجابی بڑھ رہی تھی، بے حیائی بڑھ رہی تھی، نوجوانوں میں غلط چیزیں، غلط عادتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں. انہوں نے مفتیاء و امام و جماعت مساجد کو جمع کیا اور لیکچر دیا کہ مولویوں مفتیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بجٹ ہے، مسجدیں ہیں، کیوں بلوچستان کا ماحول بگڑ رہا ہے؟ کیوں جوانوں میں غیرت کی کمی ہے؟ کیوں خواتین میں حیا کی کمی ہے؟ تو مولوی لوگ سمجھاتے نہیں ہو؟ تو کہتا ہے جب میں نے مجلس پڑھ لی، کوئی 15-20 منٹ کی نصیحت کر لی، آخر میں اہل سنت کا ایک عالم دین کھڑا ہو گیا کہ مولوی صاحب جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کہ میں سمجھا نہیں. کہ ہم اپنے لوگوں کو صرف نماز جمعہ میں دیکھتے ہیں، نماز عید میں بلاتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں بھی کچھ آتے ہیں بڈھے بڈھے سے، جوان تو ویسے بھی نہیں آتے. تو لوگ ہماری پکڑ میں نہیں ہیں. بہت زیادہ مل جائیں جمعے میں، اور وہابیوں کی نماز جمعہ میں تو خواتین بھی نہیں جاتی، کہ عورتیں بھی نہیں آتی ہمارے پاس، مرد آتے ہیں، وہ بھی ایک خاص ریشو ہے، یا بڈھے آتے ہیں، جوان بہت کم آتے ہیں. تو ہمارے پاس اتنے اوکیزنز نہیں ہیں کہ جس پہ لوگ جمع ہوں اور ہم زیادہ تبلیغ کریں. کہ آپ شیعہ شکر حسین ادا کرو کہ اللہ نے حسین جیسی نعمت تم لوگوں کو عطا کی ہے کہ تم نماز اسے اوپر نہ لے کر جائے. بندہ ذکر امام حسین کرے، زیارت عاشورہ پڑھے، لیکن یہ رسول کی حدیث ہے تسعدون بالحسین. فرمائے اگر ترقی لوگوں کو ملتی ہے تو حسین کے ذریعے سے ملتی ہے. وہ درجات جو دوسرے ولی اللہ کا ذکر کر کے 50 سال کے بعد اس مقامات پہ شاید پہنچیں، 60 سال کے بعد پہنچیں، لیکن فرمایا ذکر امام حسین کے ذریعے سے انسان چند لمحوں میں ارتقا پیدا کرتا ہے. تو اگر مجھے ارتقا نہیں مل رہا، اس کا مطلب شاید ابھی تک میں میدان عادت میں گھوم رہا ہوں، ابھی تک مقام عبادت تک نہیں آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل ہم نے تھوڑا اشارہ دیا کہ اصول زندگی اہل بیت کا ایک سب سے بڑا اصل رولز بول رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ خوف پروردگار عالم. اب خوف خدا صرف کہنے کا نام نہیں ہے کہ میرے اندر اللہ کا خوف ہے. اس خوف کی کچھ نشانیاں ہیں. پہلی نشانی ہم نے یہ بتائی کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ ہمیشہ خدا کو کیا مانتا ہے؟ ناظر مانتا ہے. اگر نظارت خداوندی کا عقیدہ نہیں ہے، اس کا مطلب تیرے وجود میں اللہ کا خوف نہیں ہے. پھر معصوم فرماتے میرے چوتھے امام علانیت و سرا، اللہ کو ناظر صرف لوگوں کے سامنے نہ مانو، اللہ کو ناظر اپنی تنہائیوں میں بھی مانو. اگر یہ 2 صفات تیرے اندر ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اللہ کو ناظر مانو، اور بند کمروں میں اپنے بیڈ پر جب سوتے ہو موبائل اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہو تب بھی اللہ کو کیا مانو؟ ناظر مانو. اگر نظارت خدا کا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ لوگوں کے اندر بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائیوں کے اندر بھی پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، تو فرمایا یہ عقیدہ مضبوط ہے. علانیت و سرا. پھر معصوم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدعی ہیں، ادعا کرتے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ ہم محب ہیں، ادعا ہے. جس طرح کوفیوں نے خط لکھا کہ حسین آ جائیے ہم آپ کی مدد کریں گے، اور امام حسین آ گئے، مدد نہیں کی. اس بندے کو کیا بولتے ہیں اردو میں یا عربی میں؟ مدعی بولتے ہیں. ادعا کر رہا ہے کہ میں مدد کروں گا، پر اپنے کیے ہوئے وعدے پہ بندہ پورا نہ اترے. فرمایا آخری زمانے میں اکثر لوگ ادعا کریں گے، بولیں گے کہ امام مہدی آئیں گے تو ہم مدد کریں گے. یہ جو جملہ آپ بولتے ہو نا انی سلم لمن سالمکم، یا یہ جملہ بے ابی انت و امی، اے خدا میرا مال، میری جان، میرا اولاد، میرا ماں باپ آپ پر قربان. کہتے نارمل حالات میں یہ جملے ادا کرنا بہت آسان ہے، ادعا ہے کہ مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان. کتنی بار بولتے ہیں، بڑی آسانی سے بولتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان. فرماتے ہیں نارمل حالات میں ادعا ہے. سچ کب ثابت ہوتا ہے؟ جب بندہ اس سچویشن میں آئے اور اس وقت اپنا سب کچھ امام حسین پہ کیا کرے؟ قربان کرے.
نارمل حالات میں کسی چیز کا بولنا بڑا آسان ہے. کسی نے کہا کہ مولانا ایک بندہ ہے، اس نے 20 سال سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. ہم نے کہا ماشاءاللہ کتنا متقی بندہ ہے، 20 سال سے نہیں دیکھا. بعد میں پتا چلا بندہ جیل میں تھا. ہاں بھائی، یہ کون سا کمال ہے؟ سچویشن میں بندہ اور گناہ نہ کرے نا. ایک آدمی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا. اکثر جن لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے اور جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے استعمال کہاں کرنا ہے، وہ عیاش بنتے ہیں. اکثر پیسے والے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نعمت ملی ہے کس لیے ملی ہے. اب اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی میں نے استعمال کہاں کرنا ہے. تو شیطان اتنا ایسے استعمال کرواتا ہے اور کر کر کے اس استعمال سے بھی تھک جاتا ہے. لیکن جس بندے کو پتا ہو میں نے چیزوں کو استعمال کہاں کرنا ہے، سچویشن میں آئے. ایک ہمارے استاد لطیفہ بتاتے تھے، کہتے تھے گاڑی میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، یہ ادعا کی مثال دے رہا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. کہنا بڑا آسان ہے، تسبیح اٹھا کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، متقی بن جاؤ گے استغفر اللہ بولنے سے. پتا بھی ہے استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے، پتا بھی ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، پتا بھی ہے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے. ہاں، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، پتا بھی ہے کہ اللہ کو وکیل ماننے کا مطلب کیا ہے، پتا بھی ہے کہ خدا کی نصرت پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے. ادعا کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. یہ بولنا کہ میں علی کو اپنا امام مانتا ہوں، یہ بولنا کہ انی سلم لمن سالمکم، یہ بولنا کہ بی ابی انت و امی، بڑا آسان ہے. کہتے ہیں اس بڈھے کی بھی عادت تھی استغفر اللہ پڑھنے کی، 60 سال کی ایج، ہاتھ میں تسبیح، بس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بلند آواز سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. پیچھے ایک جوان بیٹھا تھا، اسے دیکھ رہا تھا. اتنے میں کہا بس میں خاتون آئی، جوان لڑکی. اس لڑکی کو دیکھا، پھر کہا استغفر اللہ ربی و اتوب. پھر ایک اور بدحجاب عورت آئی، پھر دیکھا استغفر اللہ ربی و اتوب. اللہ کی لعنت ہو اس نے ایسے کپڑے پہنے. پھر تیسری لڑکی آئی، پھر دیکھ کے کہا استغفر اللہ ربی اتوب الیہ. اتنے گندے کپڑے پہنے اس نے. اب جب چوتھی لڑکی آئی تو یہ بڈھا کچھ کھا رہا تھا، بزی ہو گیا اپنے کام میں. تو پیچھے سے جوان نے کہا کہ حضرت صاحب چوتھی استغفر اللہ بھی آ گئی ہے. اس استغفر اللہ کا فائدہ کیا کہ بندہ دیکھے، آنکھوں کا مزہ لے، پھر کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ ادعا ہے. حضرت سلیمان کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے. کہتے ہیں حضرت سلیمان چونکہ پرندوں سے بھی باتیں کرتے تھے، اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ ہنر دیا تھا، یہ علم دیا تھا. پرندے ان سے کلام کرتے تھے، وہ پرندوں سے کلام کرتے تھے، چوٹیوں سے باتیں کرتے تھے. حضرت داؤد پودوں سے باتیں کرتے تھے. یہ جڑی بوٹی کا جتنا علم ہے یہ حضرت داؤد سے ملا. یہ منتقل ہوا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچا. اس پہ تھوڑا سی میں بات کروں گا، لیکن پہلے حضرت سلیمان. کہتے ہیں اپنے لشکر کو لے کے نبی سلیمان ایک جگہ سے گزر رہے تھے. اب نبی سلیمان کے کانوں تک ایک چڑیا اور چڑے، اب چڑیا کا مذکر چڑا ہی بنے گا، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو اس چڑیا کو جو چڑا تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کا برین واش کرے اور اسے راضی کرے تاکہ وہ اس سے شادی کر لے. اب اس کو راضی کرنے کے لیے اس نے ایک دعویٰ کیا. اردو میں ہم بولتے ہیں بڑی بڑی چھوڑنا. پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو، لمبی لمبی چھوڑنا ہوتا ہے نا. یہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا. تو یہ ہم چھوڑتے ہیں جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ماں باپ قربان کر دوں گا، مال قربان کر دوں گا، مولا یہ. اب مولا بھی دیکھ کے شاید ہنس رہے ہوں کہ بندہ کتنی چھوڑ رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ کیا کرے گا، جب وقت آئے گا تو شاید نظر بھی نہ آئے. چھوٹے چھوٹے واجبات ہم ادا نہیں کر سکتے، خمس ادا نہیں کر سکتے، جان قربان نہیں کر سکتے. اب بولنے میں کیا ہے، بندہ بولے. دعائیں پڑھنے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے مصلی پہ، جو من میں آ رہا ہے اللہ کو بول رہا ہے. اے خدا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اب اللہ بھی دیکھتا جا رہا ہے کہ پتہ چلے گا جب میرا مہدی ظہور کرے گا
کہ تو کیا کرے گا. نبی سلیمان نے بھی دیکھا یہ بڑی بڑی چھوڑ رہا ہے، اور جب وہ راضی نہیں ہو رہی تھی تو اس نے ایک بہت بڑی بات کی. تو اس نے کہا تو تخت سلیمان کو تو جانتی ہو نا کتنا بڑا ہے، میں تخت سلیمان کو اپنے منقار سے، اپنی چونچ سے اٹھا کے تیرے لیے، اگر تو بولے اپنی چونچ سے تخت کو اٹھا کے دریا میں پھینک دوں، تیرے لیے یہ کام بھی کر سکتا ہوں. اب سوچئے چڑیا ہے کتنی، تخت سلیمان ہے کتنا. آج تو خط کا زمانہ نہیں، میسج کا زمانہ ہے. پہلے جوان خط لکھتے تھے کہ مجھ سے شادی کر لے، میں ستارے توڑ کے لاؤں گا، چاند آپ کے لیے توڑ کے لاؤں گا. اب وہ بچی سن کے بھی خوش ہو رہی ہے، ستارے لائے گا، چاند لائے گا، اور اسے پتہ نہیں اتنا بڑا ستارہ آ بھی گیا تو مر جائے گی. ہاں، لیکن انسان کو بعض لوگ کمزوری ہوتے ہیں، ان کو چھوڑو لوگ بہت اچھے لگتے ہیں کہ میرے لیے یہ کرے گا وہ. لیکن اگر لاجیکل سوچے کہ جو بندہ بول رہا ہے، جو ادعا کر رہا ہے، اس ادعا میں سچا بھی ہے کہ نہیں ہے. حضرت سلیمان نے کہا کیا میرا تخت اٹھا کے یہ دریا میں پھینک دے گا. اسے بلایا، دونوں کو بلایا، نبی سلیمان کے سامنے آئے. کہا کیا بول رہے تھے کہ تو اس کے لیے میرا تخت آخذ بمنقارہ، اپنی منقار سے اس کو اٹھا کے اور کیا کرے گا، دریا میں پھینک دے گا. کہ واقعاً تو میرا تخت اٹھا سکتا ہے، اور ایک چڑیے کے لیے تو میرا تخت اٹھا کے دریا میں پھینکے گا. تو سچا تھا. کہنے لگا نبی سلیمان، المحب لا یلام. نبی سلیمان جو محبت کرتے ہیں نا ان کی ملامت نہیں کیا کرتے. آپ کو پتہ ہے محبت میں بڑی بڑی باتیں کی. میں نے محبت میں ایک جملہ بولا تھا، آپ کو بھی پتہ ہے کہاں میں، کہاں میری چونچ، اور کہاں آپ کا اتنا بڑا تخت. المحب لا یلام، محبت کرنے والوں کی ملامت نہیں کرتے نبی سلیمان. آپ کو پتہ ہے محبت میں بول رہا ہوں، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں، ابھی محبت میں سارے جملے بول رہا ہوں. نبی سلیمان بھی یہ جب جملہ بولا نا المحب لا یلام، تو حضرت سلیمان کو جملہ اچھا لگا. اب سفارش کرنے لگے چڑیا سے کہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو بھی راضی ہو جا، اس سے شادی کر لے. تو چڑیا نے ایک جملہ بولا، معصوم فرماتے ہیں 1 مہینے تک حضرت سلیمان روتے رہے. اپنے دربار میں گئے، 1 مہینہ نکلے نہیں، صرف روتے رہے اس ایک جملے پہ. فرمایا نبی سلیمان ہوا مدعی، یہ دعویٰ کر رہا ہے میری محبت کا، لیکن اس محبت میں سچا نہیں ہے. کہ یہ مجھ سے پہلے کئی چڑیوں کو بول چکا ہے. جس کو بھی اس نے حاصل کرنا ہے یہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ تیرے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا نبی سلیمان 1 مہینہ اس جملے کی وجہ سے روتے کیوں رہے؟ کہ اس جملے نے حضرت سلیمان کو فکر میں ڈال دیا، اور اب جب عبادت کے مصلے پہ بیٹھتے تھے کہتے تھے پروردگارہ کہیں ایسا تو نہیں سلیمان بھی تیری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم محبت حسین کا دعویٰ کرتے ہیں. کربلا کے شہداء کا اتنا مقام کیوں بلند ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب کہا نا بی ابی انتم و امی، بولا میرا سب کچھ آپ پہ قربان. بی بی لیلا نے کہا میرے سارے بچے آپ پہ قربان. بی بی رباب نے کہا میرا سب کچھ آپ پہ قربان. عباس نے کہا میرے سارے بھائی آپ پہ قربان. دعویٰ نہیں تھا، کر کے دکھایا. یہ محفل مقام ادعا سے نکال کر ہمیں مقام یقین پہ لانے کے لیے ہے کہ تو قیامت کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس پہ توکل کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں ہر دروازہ ہم کھٹکھٹاتے ہیں سوائے در پروردگار عالم. یہ وہ منزل یقین ہے، یہ وہ اہل بیت کی پریکٹیکل زندگی ہے. ہمیں کیا سبق ملا شہادت امام حسین سے؟ صرف رونا. کیا اس لیے شہید ہوئے تھے کہ ہم دن رات روتے رہیں، ماتم کرتے رہیں یا سینہ پیٹتے رہیں؟ کیا اس لیے امام حسین روئے تھے؟ یہ تو ہمارے ایکسپریشن ہیں غم کے، کیونکہ محبت امام حسین سے بندہ برداشت نہیں کر پاتا، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہم اظہار غم کرتے ہیں. لیکن اصل مقصد کربلا کیا تھا؟ وہ جملے امام حسین میں خرجت لاصلاح امتی
میں اس لیے نکلا تاکہ تیری اصلاح ہو جائے، صلاح ہو جائے، تیری بہتری ہو جائے، تجھے حق و حقیقت کے راستے کا پتہ چلے. یہ نہیں کہ دنیا کے 60-70 سال تو بھٹکتا رہے اور تجھے پتہ بھی نہ ہو کہ میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا. اور وہ جملہ امام حسین کہ پروردگارا رضن برضاک، میں حسین تیری رضا پہ راضی ہوں، تسلیماً لامرک، اور میں حسین تیرے حکم کے سامنے تسلیم ہوں. کیونکہ لا معبود سواک، کیونکہ تیرے علاوہ حسین کا کوئی رب نہیں ہے. اب یہ جو امام کا جملہ ہے تسلیماً لامرک، ہم تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے. اور وہیں پہ یہ بندہ گنہگار جب خدا کے امر کو نہیں مانتا تو یہ کس کے سامنے تکبر ہے کہ خدا حسین تو تیری مانتا ہے پر میں نہیں مانتا. یہ غرور ہے جس کی وجہ سے خدا انسان کو عذاب پہ مبتلا کرتا ہے. یہ تکبر ہے جس کی وجہ سے خدا انسان کو عذاب پہ مبتلا کرتا ہے. اور پوری دعائے کمیل میں گویا امیر المؤمنین اس گنہگار کا وکیل بنا ہوا ہے. امیر المؤمنین اس گنہگار کی وکالت کر رہا، لویر بنے ہوئے گنہگار کے کہ پروردگارا اس نے گناہ کیا غرور کی وجہ سے نہیں، تکبر کی وجہ سے نہیں، جہالت کی وجہ سے کیا، نادانی میں کیا، شہوت میں آ کر کیا، دنیا کی لالچ میں آ کر کیا، شیطان نے دھوکہ دیا، دھوکے میں آ کر. ایک جملہ نہیں ہے کہ پروردگارا اس نے غرور میں آ کے کیا، یہ جانتا تھا کہ نہیں کرنا پھر بھی کیا کہ نہیں، دھوکے میں آ گیا تھا، جہالت میں تھا. یہ وکالت کر رہے امیر المؤمنین. تب خدا انسان کو معاف کرتا ہے جب انسان یہ بولتا ہے کہ خدایا میں نے گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیے، میں تجھے پسند کرتا ہوں، تو میرا معبود ہے پروردگارا، لیکن ہاں دنیا نے خدعتنی الدنیا بغرورہا، دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، ونفسی بجنایتہا، میرے نفس نے مجھے مجبور کیا گناہ کرنے پر، اس وقت پتہ نہیں تھا میں کیا کروں. یہ وہ فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ وہ اصول زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کو اپنانے سے انسان کی زندگی بلندیوں تک چلی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد.